السلام علیکم ڈیفینس ورڈز فرینڈز، آئی ڈی اے ویکلی میں JF-17 تھنڈر بلاک 3 میں آذربائیجان کے بعد ایک اور ملک کی دلچسپی کی خبر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس کے علاوہ گزشتہ ہفتے ہونے والی اہم ڈیفینس ڈیولپمنٹس بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ فرینڈز، آذربائیجان کی سرکاری سطح پر JF-17 تھنڈر بلاک 3 کی ایکوزیشن کی تصدیق کے بعد ایک اور سینٹرل ایشین کنٹری ترکمانستان نے اس طیارے کو ایکوائر کرنے میں دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ خیال رہے کہ ترکمانستان کی ایئر فورس اس سے پہلے 2016-17 میں بھی اس طیارے کے ابتدائی بلاکس میں دلچسپی ظاہر کر چکی ہے، تاہم اس کے بعد اس بارے میں کوئی پیش رفت دیکھنے کو نہیں ملی۔ ترکمانستان کی ایئر فورس اس وقت زیادہ تر سوویت ساختہ طیارے استعمال کر رہی ہے، جس میں 18 Su-25 اٹیک ایئر کرافٹ اور 24 MiG-29 طیارے شامل ہیں۔ بعد میں ترکمانستان کی طرف سے اٹالین ساختہ M346 لائٹ کامبیٹ پلس ٹرینر ایئر کرافٹ بھی ایکوائر کیے گئے تھے، جو 5 کی تعداد میں اس وقت ایئر فورس میں سرو کر رہے ہیں۔ فرینڈز، گو کہ محدود تعداد میں، لیکن ترکمانستان کی جانب سے تھنڈر بلاک 3 ایکوائر کرنے کے قوی امکانات ہیں۔ روس کی جانب سے یوکرین جنگ اور مستقبل کی ریکوائرمنٹس، اس کے علاوہ روسی ساختہ ویپنز اور طیاروں کی مینٹیننس کے چیلنجز کو لے کر ترکمانستان نسبتاً ایڈوانس ٹیکنالوجی اور رینج آف ویپنز کی صلاحیتوں سے لیس JF-17 تھنڈر بلاک 3 کو کنسیڈر کر سکتا ہے۔ پاکستان نے حال ہی میں آذربائیجان کو فروخت کیے جانے والے طیاروں کے ساتھ کئی طرح کے ترک سسٹمز اور ویپنز کو انٹیگریٹ کرنے کا عندیہ دیا ہے، جو ترکمانستان کے لیے بھی فیوچر میں اس قسم کی آپشن کی راہ ہموار کر سکتا ہے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ ترکمانستان محدود تعداد میں ترک ڈرونز ایکوائر کر چکا ہے، جبکہ JF-17 تھنڈر بلاک 3 کے ساتھ ترک ساختہ ویپنز کی آپشن بھی ترکمانستان کی ایئر فورس کو مزید فلیکسیبلٹی پرووائڈ کرے گی۔ آپ اس بارے میں کیا اوپینین رکھتے ہیں؟ کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ فرینڈز، ابھی تک اگر آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج کو فالو نہیں کر رہے تو ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کر کے ہمارے ٹویٹر اور فیس بک ہینڈلز کو بھی ضرور فالو کریں۔ فرینڈز، پاکستان کی گلوبل انڈسٹریل اینڈ ڈیفینس سولوشنز نے مقامی سطح پر تیار کردہ اسپائڈر اینٹی ڈرون سسٹم متعارف کروا دیا ہے۔ اس سسٹم کو خاص طور پر موجودہ جنگی ماحول میں ایوالو کرتے ڈرونز اور ان کے سرویلنس کے ساتھ ساتھ انٹیلیجنس گیدرنگ اور ٹارگیٹنگ رول میں بڑھتے ہوئے استعمال کو لے کر مختلف طرح کے ڈرونز کو ڈیٹیکٹ اور نیوٹرلائز کرنے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ گیٹس کا کہنا ہے کہ اس کٹنگ ایج اینٹی ڈرون سسٹم کو کمپریہنسو ڈرون ڈیٹیکشن، ٹریکنگ اور انٹرسیپشن کے لیے خاص طور پر تیار کیا گیا ہے۔ گلوبل انڈسٹریل اینڈ ڈیفینس سولوشنز کی جانب سے تیار کردہ اس سسٹم کی ڈیٹیکشن، جیمنگ اور سپوفنگ رینج 10 کلومیٹر سے زائد بتائی گئی ہے، جبکہ گیٹس کی جانب سے یہ سسٹم پورٹیبل اور وہیکل ماؤنٹڈ ویریئنٹس میں متعارف کرائے گئے ہیں۔ اسپائڈر اینٹی ڈرون سسٹم کو گیٹس کی جانب سے آذربائیجان میں ہونے والی ایڈیکس دفاعی نمائش کے موقع پر ایکسپورٹ کسٹمرز کے لیے بھی آفر کرائے گئے ہیں۔ آذربائیجان کی جانب سے JF-17 تھنڈر کی خریداری اس فائٹر ایئر کرافٹ کے پروگرام کے لیے ایک اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ فرینڈز، اس کی سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ ان طیاروں کے ساتھ آنے والے دنوں میں کئی طرح کے ترک ساختہ سسٹمز اور ویپنز کی انٹیگریشن کی جائے گی۔ آذربائیجان پہلے ہی ترک ساختہ ایئر ٹو گراؤنڈ گائیڈڈ میونیشنز اپنی فضائیہ کے زیر استعمال Su-25 طیاروں کے ساتھ انٹیگریٹ کر چکا ہے، جبکہ ترکی کے تیار کردہ ایئر ٹو ایئر میزائلز کی آذربائیجان کے لیے تھنڈر بلاک 3 پر نیئر فیوچر میں انٹیگریشن کی خبر ہم پہلے ہی آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق ترک کمپنی کی جانب سے سوم ایئر لانڈ کروز میزائل کی آذربائیجان کو ڈیلیوریز جلد شروع کر دی جائیں گی۔ سوم کروز میزائل سے متعلق ڈیل آذربائیجان نے ترکی کے ساتھ اب سے کچھ عرصہ پہلے ہی سائن کر لی تھی، اور آذربائیجان کی طرف سے سوم کے ڈمی میزائلز ملٹری پریڈ اور خبروں میں بھی دکھائے گئے تھے۔ تاہم ان میزائلز پر فرینچ کمپنی سیفران کا مائکرو ٹربو TRI-40 انجن استعمال ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے فرانس نے ان میزائلوں کی
آذربائیجان کو فروخت روک دی تھی۔ اب ترک کمپنی KLR کے تیار کردہ KTJ-3200 انجن کے ساتھ اس میزائل کو کامیابی سے پاورڈ کر دیا گیا ہے، لہٰذا ترک کمپنیاں بہت جلد اس میزائل کی آذربائیجان کو ترسیل شروع کر دیں گی۔ آذربائیجان کی جانب سے تھنڈر بلاک 3 کی ایکوزیشن کے بارے میں ہم پہلے ہی آپ کو آگاہ کر چکے ہیں۔ اس ڈیولپمنٹ کے بعد ترک ساختہ سوم کروز میزائل بہت جلد نہ صرف آذربائیجان کے زیر استعمال اکینجی ڈرون Su-25 بلکہ JF-17 تھنڈر بلاک 3 کے ساتھ بھی انٹیگریٹ کر دیا جائے گا۔ خیال رہے کہ ترک کمپنی ایسلسان کی تیار کردہ پہلے ہی پاکستان ایئر فورس کے زیر استعمال JF-17 تھنڈر بلاک 2 اور بلاک 3 طیاروں پر استعمال کی جا رہی ہیں، جبکہ ایسل پارٹ یقینی طور پر آذربائیجان کی انوینٹری میں آنے والے عرصے میں انڈکٹ کیے جانے والے JF-17 تھنڈر بلاک 3 پر استعمال کی جائے گی۔ یوں JF-17 تھنڈر بلاک 3 کے ساتھ نیئر فیوچر میں دیگر ترک ساختہ ویپنز کے ساتھ ساتھ سوم کروز میزائل بھی دیکھنے کو ملے گا۔ دوسری جانب یہ پیش رفت دیگر پوٹینشیل کسٹمر کو بھی اس جانب مبذول کرے گی کہ وہ اس ملٹی رول لیکن کم لاگت کے ساتھ طیاروں کو اپنی ضرورت کے مطابق نئے ویپنز اور موجودہ سٹاک کو استعمال کرنے کے لیے ایکوائر کر سکیں۔ اس سے پہلے کہ چینی اور پاکستانی ساختہ ویپنز کے بعد اب اس طیارے کے ساتھ ترک ساختہ ویپنز بھی اتحادی ممالک کو آفر کروائے جائیں گے۔ خیال رہے کہ سوم ایئر لانڈ کروز میزائل 280 کلومیٹر کی رینج رکھتا ہے اور اس میں ایئر ٹو گراؤنڈ کے علاوہ نیئر فیوچر میں اینٹی شپ رول میں کنورژن بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ JF-17 تھنڈر بلاک 3 کی آذربائیجان کے لیے سوم کروز میزائل کے ساتھ انٹیگریشن یقینی طور پر اس کروز میزائل کی پاک فضائیہ کے لیے کنسیڈریشن کی راہ بھی ہموار کر سکتی ہے۔ گو کہ پاکستان پہلے ہی نیوکلیئر کیپیبل اور کنونشنل وار ہیڈ سے لیس راد اور تیمور ایئر لانڈ کروز میزائل بنا اور JF-17 تھنڈر کے ساتھ انٹیگریٹ کر چکی ہے، تاہم نیئر فیوچر میں ترک ساختہ سوم کروز میزائل بھی پاکستان ایئر فورس کی انوینٹری کا حصہ بن سکتا ہے۔ آپ کی اس بارے میں کیا اوپینین ہے؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ترک ایروسپیس انڈسٹریز اور ٹرکش کمپنی ایسلسان کے درمیان کان 5th جنریشن کامبیٹ ایئر کرافٹ سے متعلق $60 ملین کا نیا کانٹریکٹ سائن ہوا ہے۔ حالیہ کانٹریکٹ اس سے پہلے جون میں سائن کیے جانے والے $110 ملین کے کانٹریکٹ کے علاوہ ہے۔ نئے کانٹریکٹ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ٹرکش ایروسپیس انڈسٹریز کے لیے ایسلسان کی جانب سے کان 5th جنریشن کامبیٹ ایئر کرافٹ کے لیے ایویونکس سویٹ تیار کیا جائے گا۔ خیال رہے کہ ایویونکس سویٹ بنیادی طور پر ایک کمپلیٹ سسٹم ہوتا ہے جس میں تمام طرح کے الیکٹرانک سسٹمز اور ڈیوائسز کو کمبائن کیا جاتا ہے جو ایئر کرافٹ کی فلائٹ کمیونیکیشن اور انکریز فلائٹ سیفٹی کے کام آتا ہے۔ ایویونکس سویٹ میں دیگر سسٹمز بھی موجود ہوتے ہیں جو فائٹر ایئر کرافٹ کے مشن سائز اور کمپلیکسٹی پر ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ خیال رہے کہ کان 5th جنریشن کامبیٹ ایئر کرافٹ پروگرام کو بنیادی طور پر ٹرکش ایروسپیس انڈسٹریز کی جانب سے لیڈ کیا جا رہا ہے، تاہم اس میں دیگر کئی ترک کمپنیاں مختلف سسٹمز اور سب سسٹمز تیار کر کے اس پروگرام کو سپورٹ کر رہی ہیں۔ اس فائٹر ایئر کرافٹ کے لیے ریڈار بھی آنے والے عرصے میں ایسلسان کی جانب سے تیار کیا جائے گا، جبکہ تمام طرح کے ویپنز راکٹ سان اور TB ڈیکسیج کی جانب سے مل کر تیار کیے جانے ہیں۔ فرینڈز، اگر آپ کان 5th جنریشن کامبیٹ ایئر کرافٹ کے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ، اس کے مختلف بلاکس اور متوقع ٹائم لائن کے بارے میں تفصیلات جاننا چاہتے ہیں تو اس ٹاپک پر ڈیٹیل ویڈیو کا لنک آپ کو اینڈ سکرین پر مل جائے گا۔ چین کی بحریہ کے زیر استعمال پہلے طیارہ بردار جہاز کے 12 سال مکمل ہونے پر مختلف نوعیت کی مشقیں اور تجربات کنڈکٹ کیے گئے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق پچھلے ہفتے چین کے تینوں طیارہ بردار جہازوں نے مشقوں یا ان تجربات میں حصہ لیا ہے۔ چینی بحریہ کے ترجمان نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ چین کے پہلے طیارہ بردار جہاز نے حالیہ دنوں میں مغربی بحر الکاہل میں معمول کی مشقیں کنڈکٹ کی ہیں تاکہ جنگی صلاحیتوں میں اضافہ کیا جا سکے۔ ادھر جاپان کی وزارت دفاع نے بھی آبزرو کیا ہے کہ یہ جہاز جاپانی پانیوں کے قریب سے گزرتا ہوا بحر الکاہل میں داخل ہوا اور لڑاکا طیاروں اور ہیلی کاپٹروں کی لینڈنگ اور ٹیک آف کی مشقوں میں حصہ لیا۔ چین کے دوسرے طیارہ بردار جہاز شین ڈونگ نے بھی جنوبی بحیرہ چین میں نئے فائٹر پائلٹس کے لیے رات کے وقت مشقیں کنڈکٹ کی ہیں۔ دوسری جانب چین کے تیسرے ایئر کرافٹ کیریئر فیوجیان نے حال ہی میں چوتھی بار سمندری تجربات کے لیے روانہ ہوا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ چین اپنے طیارہ بردار پروگرام میں تیزی سے ترقی کر رہا ہے، جس میں مزید ایئر کرافٹ کیریئر کی تعمیر اور جدید طیاروں کی تیاری اور پائلٹس کی تربیت بھی شامل ہے۔ خیال رہے کہ چین کا تیسرا ایئر کرافٹ کیریئر فیوجیان اب تک کا سب سے بڑا ایئر کرافٹ کیریئر ہے، جبکہ امریکی ایئر کرافٹ کیریئر کے بعد اس کو دنیا کا دوسرا بڑا ایئر کرافٹ کیریئر قرار دیا جاتا ہے۔
फ्यूजियान एयरक्राफ्ट कैरियर की डिस्प्लेसमेंट 60,000 टन से ज़ायद बताई जाती है और नियर फ्यूचर में चीन इससे हैवियर डिस्प्लेसमेंट का भी एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने पर गौर कर रहा है। इंडोनेशिया की नेवी के लिए 2 मकामी सतह पर तैयार की जाने वाली 98 मीटर OPVs को बाकायदा लॉन्च कर दिया गया है। एक प्राइवेट फर्म की जानिब से तैयार की जाने वाली इन ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स के सिलसिले की पहली शिप को 18 सितंबर जबकि दूसरी को 20 सितंबर को बाकायदा लॉन्च किया गया है। इंडोनेशियन नेवी के लिए तैयार की जाने वाली इन OPVs की लेंथ 98 मीटर्स और वेट 13.5 मीटर्स बताई गई है। कंपनी का कहना है कि ये शिप्स 28 नॉट्स की मैक्सिमम स्पीड जबकि 20 नॉट्स की क्रूजिंग स्पीड रखती हैं। इन शिप्स पर मुख्तलिफ ममालिक से एक्वायर किए जाने वाले वेपन्स और सिस्टम्स इस्तेमाल किए जाएंगे, जिसमें लियोनार्डो के 76 मिलीमीटर और 40 मिलीमीटर की गन्स के अलावा एक 20 मिलीमीटर की गन और रॉकेटसान के सरफेस टू सरफेस मिसाइल लॉन्चर सिस्टम्स का इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि रॉकेटसान के तैयार करदा टॉर्पीडो लॉन्चर्स के इस्तेमाल किए जाने की इतलात है। इन शिप्स पर मुमकिन तौर पर एंटी शिप रोल में तुर्क कंपनी रॉकेटसान के तैयार करदा अटमाका एंटी शिप क्रूज मिसाइल को इस्तेमाल किए जाने और रॉकेटसान के लाइट टॉर्पीडोज को एंटी सबमरीन रोल में इस्तेमाल किया जा सकता है। ख्याल रहे कि इंडोनेशियन नेवी ने 5 सितंबर को इससे पहले 2 नई PC-40 क्लास पेट्रोल बोट्स को भी बाकायदा अपने फ्लीट पे इंडक्ट किया है, जबकि हालिया OPVs की लॉन्चिंग इंडोनेशिया की जानिब से मजीद नेवल सिस्टम्स की लोकलाइजेशन की अक्कासी करती है। फ्रेंड्स, अमरीकी कंपनी बोइंग की जानिब से भारतीय आर्मी के लिए 3 अपाची हेलीकॉप्टर्स इस साल दिसंबर में डिलीवर कर दिए जाएंगे। बोइंग की जानिब से मजीद 3 हेलीकॉप्टर्स भी आने वाले अरसे में इंडियन आर्मी को डिलीवर किए जाने हैं। ख्याल रहे कि ये 6 हेलीकॉप्टर भारत और अमेरिका की उस डील के तहत फराहम किए जा रहे हैं जो फरवरी 2020 में $800 मिलियन की लागत से साइन की गई थी। भारत को बोइंग की जानिब से ये हेलीकॉप्टर्स बिलतरतीब इस साल मई और जुलाई में डिलीवर होना थे, ताम प्रोडक्शन डिलेज की वजह से ये हेलीकॉप्टर्स अब दिसंबर और इसके बाद मजीद 3 हेलीकॉप्टर्स अगले साल के अवाइल में डिलीवर किए जाएंगे। ख्याल रहे कि इंडियन एयरफोर्स पहले ही 22 अपाची हेलीकॉप्टर्स सितंबर 2015 की डील के मुताबिक एक्वायर कर चुकी है, जबकि इंडियन आर्मी मजीद 11 अपाची हेलीकॉप्टर्स के लिए भी अपनी हुकूमत को पुश कर रही है। इंडियन आर्मी की जानिब से इन हेलीकॉप्टर्स की एक्विजिशन के साथ साथ 6 पायलट्स और 24 टेक्नीशियंस की ट्रेनिंग भी बोइंग की जानिब से अमेरिका में मुकम्मल कर ली गई है। इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी के इन अपाची हेलीकॉप्टर्स को ज़्यादातर मैदानी इलाकों में डिप्लॉय किया जाएगा, जबकि इंडिया अपने लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स को लद्दाख रीजन में डिप्लॉय करने का मंसूबा रखता है, जिनकी मुमकिन डिप्लॉयमेंट अगले साल मुतवक्के है। फ्रेंड्स, तो कंपनी बेकर की जानिब से कज़िल-इल्मा अनमैन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के तीसरे प्रोटोटाइप की आज फर्स्ट फ्लाइट कंडक्ट की गई है। कज़िल-इल्मा के तीसरे प्रोटोटाइप की अब से चंद रोज पहले रनवे लैंडिंग एंड टेक ऑफ टेस्टिंग कंडक्ट की गई थी, जबकि आज इस तीसरे प्रोटोटाइप पे कामयाबी से पहली मरतबा टेस्ट फ्लाई किया है। कज़िल-इल्मा अनमैन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को तुर्क कंपनी बेकर अपने सोर्सेज के साथ तैयार कर रही है और नियर फ्यूचर में इस अनमैन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के ट्विन इंजन वेरिएंट को भी मुतारिफ कराया जाएगा। कज़िल-इल्मा पर कई तरह के मकामी सतह पर तैयार किए जाने वाले एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड मिनीशंस को इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि इस अनमैन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को इत्तेहादी ममालिक जैसा कि पाकिस्तान और अज़रबैजान को नियर फ्यूचर में फरोख्त किया जा सकता है। दूसरी जानिब बेकर कंपनी ने एडेक्स दिफाई नुमाइश के मौके पर अज़रबैजान की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ नया एग्रीमेंट भी साइन किया है। बेकर कंपनी के पहले ही TB2 और किंजीट्रोल अज़रबैजान की आर्म्ड फोर्सेस के ज़ेरे इस्तेमाल है, जबकि दोनों माले के दरमियान दिफाई ताउन को मज़ीद जहतों में भी फ़रोग़ दिया जा रहा है। इंडोनेशियन एरोस्पेस के बारे में इतलात है कि वो कोरियन एरोस्पेस के साथ तैयार किए जाने वाले KF-21 के पहले प्रोटोटाइप को हासिल करने के लिए कोशिश है। ख्याल रहे कि KF-21 के तमाम प्रोटोटाइप तैयार कर लिए गए हैं, जबकि अब इस तैयारी की मैस प्रोडक्शन शुरू किए जाने की इतलात है। KF-21 इंडोनेशिया और जनूबी कोरिया का मुश्तरका प्रोग्राम है, जिसे कोरिया एरोस्पेस इंडस्ट्रीज की जानिब से लीड किया जा रहा है। ताम दोनों ममालिक के दरमियान इस कोलैबोरेशन से मुतालिक माली मामलात अब तक उतार चढ़ाव का शिकार रहे हैं
جس کو لے کر ابھی تک KF-21 کا پہلا پروٹوٹائپ انڈونیشیا کے حوالے نہیں کیا جا سکا۔ دونوں ممالک کے درمیان حکومتی سطح پر معاملات اس حوالے سے کسی نئی پیش رفت کا باعث بنے گی، جبکہ کورین حکومت پہلے ہی انڈونیشیا کے اس پروگرام کے لیے انویسٹمنٹ شیئر کو کم کرنے پر رضامند ہو گیا تھا۔ فرینڈز، اگر آپ کوریا اور انڈونیشیا کے KF-21 4.5 جنریشن فائٹر ایئر کرافٹ پروگرام کے بارے میں مزید تفصیلات جاننا چاہتے ہیں تو اس ٹاپک پر ہماری ڈیٹیل ویڈیو کا لنک آپ کو اینڈ سکرین پر مل جائے گا۔ امید ہے آئیڈیا ویکلی کی اس ایپیسوڈ میں آپ کو گزشتہ ہفتے ہونے والی اہم ڈیفنس ڈیولپمنٹس کے بارے میں بہت کچھ جاننے کا موقع ملا ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔